جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں منظم جھوٹ کی، پروپیگنڈے کی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز. اور یہ تمام معاملات ویسے تو میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے سماج کو برے طریقے سے متاثر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن انتخابی عمل کے دوران، الیکشن کے دنوں میں تو اس سے بچنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انتخابی عمل کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. جی. ایک اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا یہ الیکٹرول پروسیس اگر میں کہوں، وہ صرف یہ ہے کہ ووٹ ڈالا اور بات ختم ہو گئی. اس سے پہلے پری پول جو معاملات ہم پہلے سے کہہ سکتے ہیں اور بعد میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. مختلف مقامات، منزلیں، مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ ہے الیکشن کے نتائج کا. نتائج سے پہلے جو پورا دن کی ایک ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہوتی ہے الیکشن ڈے کی، میرا میں خیال اگر اس کو صرف الیکشن ٹرانسمیشن ہی کہہ دوں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو الیکشن ٹرانسمیشن صرف پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر نہیں آتی ہے، تو سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو پھر کہیں سے بھی آپ کو انتخابی نتائج جو ہیں وہ مل نہیں، سکتے وہ ہیں. گزشتہ کچھ ضمنی انتخابات میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے، کیونکہ اب وہ مونیٹائزیشن نے کچھ پیسوں کی بھی انوالومنٹ ہوگی ہے، ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا ایپ پر جو کہ اب ایکس کے نام سے ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی من پسند اسکرینوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اپنے من پسند نیوز چینلز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہی بات پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ اپ ڈیٹ، جیسے پہلے نیوز چینلز پر اپ ڈیٹ کیا جاتا تھا ہر پل بدلتی صورتحال کے حوالے سے، تو ویسے ہی اب سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کاشف صاحب، چونکہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اسی ہفتے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑی بات ہونی چاہیے کہ میڈیا نے گزشتہ کچھ برسوں کے دوران ہمارا یہ مزاج بنا دیا ہے کہ سب سے پہلے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. بریکنگ نیوز، میں نے سب سے پہلے خبر دینی ہے، ہم نے دے دی ہے، سب سے پہلے ہم لائے ہیں آپ کے لیے. اچھے خاصے سینئر معزز افراد جب وہ آتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، وہ نرخرے پر اضافی دباؤ کے ساتھ، اور پچ میرے تو تھوڑی اونچی ہوندی ہے، حالانکہ میں کافی لاؤڈ بولتی ہوں، تو وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ چونکہ وہ آپ کی ایک ذہن سازی گزشتہ تقریباً 20 سال ہوئے ہیں پرائیویٹ میڈیا کو پاکستان میں، 20 سال تو ہو ہی اس گئے. طرح سے، تو وہ ایک ہوتا ہے اینکر جو آپ کو مین سٹریم میڈیا کا دکھائی دیتا ہے، ایک ہوتا ہے اس اینکر کا ریپلیکا جو اب آپ کو سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے، یا تو وہ جہاں پر ٹیکسٹ کی صورت میں کچھ پوسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا یوٹیوب پر، یا جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ویڈیو فارمیٹ آتا ہے وہاں پر. اور وہ ریپلیکا تو پھر آپ کو پتہ ہے، پھر ریپلیکا تو 2 ہاتھ اوپر ہی جائے گا، رنگ اس کا ذرا تھوڑا زیادہ تیز دکھائی دیتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ نامکمل معلومات کی بنیاد پر خبر لائی جاتی ہے میدان میں. اب وہ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو خبر، جو ایک معاملے کو خبر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ابتدائی ابھی مراحل ہوتے ہیں، جیسے کسی ایک یونین کونسل سے یا 2 یونین کونسل سے آپ کے ہاں آ گیا نتیجہ آ گیا، جو کہ چھوٹی یونین کونسلز ہوتی ہیں وہاں پر تھوڑے ووٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، کم ووٹ کاسٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا پیرافری میں جو رہنے والے ہیں وہاں پر پہاڑوں والی سائڈ پر جہاں پر آبادی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں آباد ہوتے ہیں لوگ، تو وہ وہاں پر رجسٹرڈ ووٹ اس یونین کونسل کے یا اس پولنگ سٹیشن کے کم ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو رزلٹ دے دیا. ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر اس حوالے سے کافی مسائل نے بعد میں جنم لیا ہے، اور وہ الیکشن کوریج والوں کا پہلے تو یہ تھا نا کہ 5 بجے تک اگر ووٹنگ کا ٹائم ہے تو 5:07 پر آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ فلانے پولنگ سٹیشن دا اے رزلٹ آ گیا، وہ بھی ہانپتے ہوئے، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. یہ تو وہ سابقہ لاحقہ لگے گا، بار بار لگے گا. لیکن اس سے ویسے اب اس میں اس صورتحال کو تھوڑا سا مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
پیمرا بھی اس حوالے سے کافی مستعد دکھائی دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی گزشتہ الیکشن میں اس بات کو لازمی قرار دیا ہے کہ 1 گھنٹے سے پہلے آپ اس طرح سے یہ توڑا تاڑی خبر نہیں دے سکتے۔ اچھا، اگر واقعتاً میڈیا نے بتا دیا یا سوشل میڈیا نے بتا دیا کہ یہ جیت گئے صاحب، نہیں، اور وہ صاحب جیت گئے والی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ ایک پولنگ سٹیشن سے جیتنا پورا الیکشن جیتنا کیسے ہے؟ اچھا، میرا یہی ہے سوال تو نامکمل معلومات، اور اسی سے ووٹر میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ جب 2-3 جگہوں پر متضاد انفارمیشن بھی تو آ سکتی ہے نا، جی ہاں، تو جی ہاں۔ کیا پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں؟ مطلب اپیرنٹلی تو اچھا لگتا ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ہم نے بتا دیا بتا دیا سب سے پہلے، تو اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اگر بتا دیا تو کیا ہوا، یا کچھ ہوتا ہے مسئلہ؟ ابتدائی نتائج میں اگر برتری حاصل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ زیادہ آپ کے وہاں پر ووٹرز ہوں، کہیں دور کا ایک پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر آپ کو اس طرح سے برتری نہ ہو، اور وہ کرتے کراتے وہ معاملہ اوپر نیچے، جب تک کہ ایک سرکاری نتیجہ نہیں آ جاتا، حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا، تب تک تو ایک سچویشن اور طرح سے ہی چل رہی ہوتی ہے نا۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کتنی صورتیں ہیں، یا اس کی لیکن کوئی ایتھکس ہونی چاہیے؟ سوال تو سب سے زیادہ اہم ہے، بالکل ٹرانسمیشن کی رزلٹ اناؤنس کرنے کی کوئی ایتھکس ہونی چاہیے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں تو ان سے آگاہی کتنی ضرورت ہے؟ جی تو میرا خیال آپ بریک پہ جانا چاہ رہی نہیں، ہیں۔ ٹرانسمیشن کی ایتھکس کے ساتھ ساتھ ان ریزلٹس کو فالو کرنے کی بھی کچھ اصول بالکل ہونے چاہیے، بالکل۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم ایک ایکسپرٹ سے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر بھی اینکرز کے ریپلیکاز موجود ہوتے ہیں، اور کس طرح سے سب سے پہلے کی ایک دوڑ جو ہمیں مین سٹریم میڈیا پر دکھائی دیتی تھی وہ اب سوشل میڈیا پر بھی ہے، اور کتنی جلدی ہوتی ہے انتخابات کے نتائج کو بریک کرنے کے لیے، چاہے وہاں پر 5 ووٹ ہوں اس پولنگ سٹیشن پہ، لیکن وہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا والا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے میں کیا الیکشن ٹرانسمیشن کی کچھ ایتھکس وضع کی گئی ہیں؟ ای سی پی اور ہمارے ہاں پیمرا 2 ادارے موجود ہیں اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے رولز کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں۔ راؤ اکرم خرم صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور الیکشن لاز ایکسپرٹ ہیں۔ شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا اکرم صاحب، ذرا ہمیں یہ سمجھائیے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پیمرا کی جانب سے کچھ ایتھکس، کچھ رولز وضع کیے گئے ہیں الیکشن کے جب نتائج آنا شروع ہوتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے والی جو دوڑ ہے اس پر بلینکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک افراتفری کا ماحول بنتا ہے، اور کس حد تک یہ پھر فیک نیوز کی تشکیل ہو جاتی ہے ایسے ہی معاملات کی بنیاد پر؟ پاکستان کا جو انتخابی قانون ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کا جو سیکشن 233 ہے، اس کے تحت جو الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ میڈیا کی باقی پولیٹیکل پارٹیز، کینڈیڈیٹس، الیکشن ایجنٹس، پولنگ ایجنٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیا کے لیے بھی جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر سکتے ہیں، اور وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے ان سب پر بائنڈنگ ہے۔ اور جو کوڈ آف کنڈکٹ 2023 کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے، اور پاکستان میں جتنی اتھارٹیز ہیں جن میں پیمرا بھی شامل ہے، یہ تمام اتھارٹیز قانوناً پابند ہیں کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے نفاذ کے لیے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہدایات ہیں ان کی مکمل تعمیل کروائیں، اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر عمل درآمد کریں۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت جب پولنگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت جو مقررہ وقت ہے پولنگ کے ختم ہونے کا، اس کے 1 گھنٹے تک کوئی بھی میڈیا جو ہے وہ انتخابات کے جو غیر سرکاری نتائج ہوتے ہیں ان کو نشر یا شائع نہیں کر سکتا۔ اور اسی کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹے بعد پولنگ کا جو مقررہ وقت ہے اس کے ختم ہونے کے 1 گھنٹہ بعد بھی جو بھی میڈیا ہاؤس ہے جو نشر کر رہے ہیں انتخابی نتائج، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ جو نتائج ہم نشر کر رہے ہیں یہ غیر سرکاری ہیں، غیر حتمی ہیں اور نامکمل اور جزوی نتائج ہیں۔ اس طرح یہ جو ہے اس کو نشر کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے
बात की ये डिस इन्फॉर्मेशन का बायस बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो गुजारिश ये है कि ये जो नतायज होते हैं, ये गैर सरकारी और गैर हतमी और नामुकम्मल जुज़वी नतायज होते हैं, इनको हासिल करने का जो जरिया है वो दो तरह से, जो हमारा मीडिया के साथी हैं वो दो तरह से ये नतायज हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर वो पोलिंग स्टेशन से नतायज हासिल करते हैं उस पोलिंग स्टेशन की हद तक, दूसरा ये है कि इन नतायज की जो पोलिंग स्टेशन से नतायज आ रहे हैं इनकी कंसोलिडेशन हो रही है, अनऑफिशियल कंसोलिडेशन, प्रोविजनल कंसोलिडेशन जो हो रही है वो हो रही है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो ऐसा फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास से भी ये वो हासिल, उनके पास एक रसाई वहां तक भी है। तो अगर तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो नतायज पोलिंग स्टेशन से मिले हैं, जो फॉर्म 45 है उसकी नकल हासिल की है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने कोई नशर किया है, या उन्होंने जो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से कोई मालूमात दी हैं उसकी बुनियाद पर वो ऐसे नतायज नशर कर रहे हैं, तो वो तो जिम्मेदाराना सहाफत के ज़मरे में आएंगे। लेकिन अगर वो इनके अलावा किसी और सोर्स से, जो यकीनन किसी भी तरह जो उसको हम रिलायबल सोर्स नहीं कह सकते, अगर उन सोर्स से वो हासिल करके वो नतायज को नशर करते हैं, तो ऐसे नतायज अगर गलत हैं तो फिर ये उनकी गैर जिम्मेदारी की बुनियाद पर डिस इन्फॉर्मेशन में शुमार होते हैं। और डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सरासर गैर कानूनी तो है ही है, बल्कि जुर्म के ज़मरे में भी आती है। राव साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, या जो स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर है, अब देखिए इनकी सेंसिटाइजेशन, अगर फील्ड रिपोर्टर है, अगर वो मेल है तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के हवाले से, अगर वो खातून रिपोर्टर है तो उसकी ट्रेनिंग किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए इस हवाले से कोई कानून, कोई एथिक्स मौजूद हैं? अच्छा जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उनमें ये भी शामिल है। और इस दफा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां की हद तक जो मीडिया के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई हैं। और उन ट्रेनिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मीडिया का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मीडिया की जिम्मेदारियां हैं, इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहिल में उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से उन्हें बताया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, ये उनकी भी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं या न्यूज रूम में बैठे हुए अहबाब हैं या जो एंकर्स हैं, उन सबको जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है उसकी तरबियत जरूर दें, क्योंकि जब तक उनको इन बुनियादी चीजों का पता नहीं होगा तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद है कि रिपोर्टिंग करते वक्त वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम कर बैठे जो उनके लिए उनकी परेशानी का बायस बन सकता है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की शर्त ये जो है कि आप 1 घंटे तक कोई नतीजा नशर नहीं कर सकते। अगर लाइल्मी की बुनियाद पर अगर कोई भी मीडिया हाउस उस 1 घंटे के अंदर कोई नतीजा नशर कर देगा तो ये वाज़ेह तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी होगी, और जो फिर पैमरा है वो इसी बुनियाद पर ऐसे मीडिया हाउस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट की आपने बात कही, लॉज तो मौजूद होते हैं, लेकिन एक रवैया जिसकी अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा नज़र आता है बदकिस्मती से हमारे मीडिया और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे, और वो ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज को फैलाने का ज़रिया भी बनता है। आप इसको डिसइंफॉर्मेशन कह लें, प्रोपागेंडा कह लें कि इलेक्शन रिग्ड हैं, प्री पोल रिगिंग हो रही है और नताइज तो पहले से तय हैं, वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये गुफ्तगू हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम कोई कयास आराई कर रहे हैं, ये बातें हमने अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी सुनी और सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं। ये जो रवैया है, जाहिर सी बात है कि इसकी आई डोंट नो कि इसके लिए कोई लॉज हैं कि नहीं कि आप इस तरह के ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा एक स्टेप आगे अगर हम बढ़ें तो मामला कहीं एथिक्स का भी आ जाता है, जो जमहूरियत के साथ और जमहूरियत से रिलेटेड मामलात की रिपोर्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो मीडिया है इसका रोल जो है बहुत वाज़ेह है, और जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त जो है मीडिया इतने इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया हाउसेज हैं, जो हमारे यहाँ टीवी चैनल्स हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल और बहुत ज़्यादा असर रसूख है जो ओपिनियन बिल्डिंग में लोगों की, जो लोग राय कायम करते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अब जो है वो सोशल मीडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया से भी लोग बहुत ज़्यादा मालूमात देते हैं, तो ये जहां पर मालूमात फैलाने का जरिया है वहां पर ये डिसइंफॉर्मेशन जो है, गलत मालूमात जो बंदीसी की बुनियाद पर फैलाई जाती हैं, वो भी इससे फैलती हैं, और उसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान होता है, सिस्टम को नुकसान होता है, लोगों का एतमाद मजरूह होता है और कानून की खिलाफवर्जी भी होती है।
تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈس انفارمیشن کو تو کسی بھی طرح ایکسیپشن میں شامل نہیں کیا سکتا. اس پھیلائی جانے والی انفارمیشن کی مدد سے انفارمیشن کے نتیجے میں لوگوں میں بد اعتمادی یا سسٹم سے ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے یا ان کو غلط معلومات ملتی ہیں جس کی بنیاد پر ان کے جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ غیر قانونی عمل کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں. مس انفارمیشن میں ایکسیپشن شاید ہو سکتی ہے جہاں پر وہ جہاں پر بنیاد بدنیتی نہیں ہوتی, جہاں پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ شاید جو اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر اس طرح کی چیز ہو کہ آپ بالکل ایک غلط پکچر پیش کر رہے ہیں, جہاں پر آپ بالکل حقائق کے بالکل برعکس ایک بات بیان کر رہے ہیں, تو یہ ڈس انفارمیشن ہے. یہ ہر لحاظ سے قانون کی گرفت میں آنے کے واجب ہوتی ہے اور اس پر قانون جو ہے حرکت میں آتا ہے, آ سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے, نوجوان بھی انٹرسٹڈ ہیں الیکٹورل پروسیس کے اندر. اچھی بات ہے, ان کو ہونا چاہیے, جن کے پاس موبائل ہے کیمرے کے ساتھ اور ایک مائک ہے تو وہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہدایات دے سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ریزلٹس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے اپنے فیس بک پیج پہ, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, اپنے یوٹیوب چینل پہ, تو آپ نے کم از کم ان 3 4 5 باتوں کا دھیان ضرور رکھنا ہے. اس وقت جو ڈاکومنٹ اور جو اہم ہدایت سب سے زیادہ ضروری اور فوری نوعیت کی اہم ہدایت ہم سب کے سامنے ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جاری کرتا کوڈ آف کنڈکٹ. اور میں نے پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک قانونی مینڈیٹ ہے. اس مینڈیٹ کے تحت یہ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ تمام میڈیا ہاؤسز جو ہیں, جو میڈیا ریلیٹڈ ادارے ہیں, ان کی مشاورت سے, ان کی کنسلٹیشن سے جاری کیا گیا. اس کی وائلیشن جو ہے وہ قانون کی وائلیشن ہے اور اس کے تحت جو اس وقت بہت ضروری چیزیں ہیں الیکشن کے نتائج کو نشر کرنے کے حوالے سے, وہ میں اس کو پھر دوبارہ سم اپ کرنا چاہوں گا. وہ یہی ہے کہ جی کہ ایک تو جو پاکستان میں پولنگ کا جو وقت ہے جو عام طور پر صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتا ہے, جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کرے گا کہ پولنگ کا یہ وقت ہے مقررہ وقت, تو مقررہ وقت ختم ہونے کے 1 گھنٹہ کے اندر اندر چاہے آپ کے پاس جتنی بھی اتھینٹک یا جتنی بھی مستند قسم کی معلومات نتائج کے بارے میں کیوں نہ ہو, ان کو آپ نشر نہیں کر سکتے. اور 1 گھنٹے بعد بھی جو آپ معلومات نشر کریں گے ان معلومات کو بھی آپ نشر کرتے وقت اس بات کا ساتھ میں ڈسکلیمر ضرور دیں گے کہ یہ جو نتائج آپ جاری کر بتا رہے ہیں یہ غیر سرکاری ہیں, غیر حتمی ہیں اور ابھی تک جزوی اور نامکمل نتائج ہیں. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو نتائج آپ نشر کرنے جا رہے ہیں ان نتائج کو اگر ان دو ہی صورتوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یا تو یہ ہے کہ یہ نتائج آپ کو الیکشن جو پولنگ سیشن ہے وہاں سے فارم 45 کی صورت میں حاصل ہوئے اور وہ ایک مستند دستاویز ہے جو آپ کو ریلائبل سورسز سے ملی ہے, یا آپ کو یہ نتائج جو ہیں اب تک جو آپ نتائج نشر کرنے جا رہے ہیں وہ نتائج آپ کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے ملے ہیں جہاں پر غیر سرکاری جو ہے پروویژنل رزلٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور سورس سے لیں گے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ ان میں نتائج میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہو یا ان نتائج کو بدنیتی کی بنیاد پہ اس طرح تبدیل کیا گیا ہو کہ لوگوں میں بے اعتمادی یا لوگوں میں غلط قسم کا تاثرات پیدا ہو جائیں. تو اس لیے ان 2 صورتوں کی یعنی پولنگ اسٹیشن یا ریٹرننگ افسر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل کردہ نتائج جو ہیں ان کو کسی بھی صورت میں آپ نشر نہ کیا جائے. یہ جو 3 4 چیزیں بڑی نمایاں ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے خیال رکھنے سے نہ صرف یہ کہ آپ سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں, آپ جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے اس نظام پر جو اعتماد ہے اس کو قائم کرنے میں رول پلے کر رہے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کے جو جرائم ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے. بصورت دیگر آپ جو ہے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ٹھہریں. انٹرنیشنل ادارے یہاں پاکستان میں بھی کچھ ادارے موجود ہیں جو یہ میک شور کرتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہو رہے ہیں, کہیں کوئی شکایات تو نہیں آ رہی, اور میڈیا ان کو کیسے کور کر رہا ہے. یہ کوارڈینیشن میڈیا کی ایسے اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن میڈیا کوریج میں بہتری لا سکتی ہے. وہ اگر رپورٹرز جو ہے بالخصوص اس چیز کو ریئلائز کریں گے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ادارے ہیں جو ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز یا اس پروسیس کو دیکھ رہے ہیں انکلوڈنگ الیکشن کمیشن, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے میڈیا اداروں کے لیے بھی, اینکرز کے لیے بھی اور آن گراؤنڈ رپورٹرز کے لیے بھی. کیا کہیں گے آپ؟ اگر ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہو اور یہ مل کے یہ کام کر رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے کام میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے اور اس بات کا امکان بہت کم ہو جائے گا کہ جو نتائج خاص طور پہ جو نتائج کے حوالے سے جو ہے وہ
ان کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کے ثبوت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو بر وقت درست نتائج ملیں گے. اور لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ انتخابی قوانین کو نہ صرف جانا جائے بلکہ ان کی مکمل پابندی بھی کی جائے. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جب آپ کے پاس اب ایک سہولت ہے کہ آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں، آپ کے پاس ڈیوائسز ایسی موجود ہیں کہ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وائی ناٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی رولز، ریگولیشنز، کنڈکٹ، کوڈ آف کنڈکٹ کا علم ہونا ضروری ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے رپورٹر، بینگ اے جرنلسٹ، یہ بھی ایتھکس کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ کیمرہ جو ہے نا وہ سامنے والے کے منہ میں مت گھساتے چلے جائیں. اور آپ نے کس کو ووٹ ڈالا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اس طرح سے زبردستی نہیں اگلوا سکتے. یہ ہم نے گزشتہ شو میں بھی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کیمرہ جو ہے نا، مائک جو ہے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالا، بلکہ کیمرہ ایک ایسے اینگل پہ رکھا ہوتا ہے جس میں وہ دونوں آ رہے ہوتے ہیں، وہ اینکر بھی، رپورٹر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور جس سے یہ پتہ لگے کہ وہ کتنے بہادر اور سچ نکلوانے والے. فریم کا مین کریکٹر وہ شہری نہیں ہے، آپ ہیں، کیونکہ آپ سچ اگلوانے والا، سچ اگلوانے والا یوٹیوبر ہمارا ہے. تو ایتھکس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ الیکشن ڈے پر ٹھیک ہے آپ پولنگ اسٹیشن کے ارد گرد کھڑے ہیں، ہونا چاہیے آپ الرٹ ہیں، جیسا کہ راؤ صاحب نے بتایا کہ وہ بھی ایک آبزرور کے طور پر ہی کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوتا ہے، میڈیا بھی. لیکن یہ جو ایک زبردستی کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے نا، وہ بس آپ بتائیں یا اچھا جی، اور پھر وہ نعرے لگوا رہے ہیں، اور پھر یہ کہیں نہ کہیں جو سوئنگ ووٹر ہے اس کی ذہن سازی کے لیے بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ایسا دیکھنے کو ملا ہے گزشتہ کچھ الیکشنز کے دوران. میں تائید کروں گا اس بات کی. آپ نے جو اسپیشلی ایک بات کہی نا کہ ایک ریپلیکا جس کو ہم بولتے ہیں اینکرز کا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، تو سوشل میڈیا پر جو لوگ سچے نیت کے ساتھ رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کی ہوئی رپورٹنگ، آپ کی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کو ضرور فالو کریں. تو فی الوقت تو ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم مزید بات کریں گے کہ الیکشن سے ریلیٹڈ فیک نیوز یا درست نیوز، اس کو کیسے بریک کیا جانا چاہیے اور اس وقت گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.